أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا وأميننا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وحفيظنا وشهيدنا وشهيرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں 36 انچ سینہ ہے سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً. آل نظر کی نگاہوں کی برکت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور جتنا اس کو سمپل کریں. ساؤنڈ والے بھائی کدھر ہے؟ اچھا ادھر تھوڑا سا جی ایک پوائنٹ سارا کچھ دے دیں بس. ایک پوائنٹ ہی کو دے دیں ایک بس. جتنا عموماً آدمی کا یہ ہتھیلی ہے جی اتنا فاروق اعظم کا انگوٹھا ہے. اتنے اونچے نوجوان اور رسول اللہ کے غلام اور تگڑے. جب کوئی آپ کے سامنے آتا تھا صرف آپ اپنی مونچھ مبارک کو یوں کرتے تھے نا مانتے سن پھر بس منہ چینج کرتے سن اگلے بندے نو پتہ چل جاتا سی ہن خیر کوئی انہیں ڈاٹے. آپ بیٹھے ہوتے تو یوں لگتا کہ آپ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوتے یوں لگتا آپ سواری پر تشریف فرما ہیں. اب آپ اندازہ کریں اتنا اونچا نوجوان جوان اور پھر جب رسول اللہ کے سامنے آتے تو انداز کیا ہوتا اپنے آپ کو سمیٹتے مختصر کرتے. اور یہ دونوں کونیاں بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 92 اور 93
یہ دونوں کوہنیاں زمین پر رکھتے، گھٹنے بھی زمین پر رکھتے اور اینج کر کے ہاتھ جوڑ کے سلام۔ اعلیٰ حضرت نے اوتھو گل چکی، فرمانے جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ امی جان یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک کیسا تھا، قد زیبا؟ آپ نے فرمایا کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، فرمایا نہ تو زیادہ لمبا تھا کہ یہ بھی عیب کی علامت ہے، اور نہ ہی حد سے زیادہ کم تھا کیونکہ یہ بھی عیب کی علامت ہے۔ وہ بات ختم ہو گئی نا، آپ نے بتا دیا کہ قد مبارک کیسا تھا، نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ کم، لیکن فرمایا پتر تینوں ایک مزے دی گل دساں۔ سائل کا سوال اتنا ہی تھا جی قد مبارک کیسا تھا، فرمایا نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ کم تھا، جواب اس کو مل گیا، لیکن فرمایا بیٹا مزے کی بات یہ ہے جب اونچے اونچے قد والے آقا علیہ السلام کے سامنے آتے تھے، کندھے پھر بھی حضور کے اونچے لگتے تھے، کندھے پھر بھی حضور کے اونچے لگتے تھے، حضور بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، کندھے پھر بھی حضور کے اونچے لگتے تھے۔ یہ جو سبحان اللہ، یعنی ایک حدیث پاک ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضور کے اہل بیت میں سے سرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن ہو گیا جی۔ ہمارے ہاں جب ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، لوگ جا کے تماشے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، کبھی ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے تو ایسی حالت میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سورج گرہن ہو گیا، سرکار نے نماز پڑھائی، صلاۃ خسوف نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سلام پھیرا تو صحابہ کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، یہی مقصد ہے جی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کہ حضور کی امت کو حضور سے جوڑ دیا جائے، بس اور کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک دھرنا وہ تھا جس پہ عمران خان نے مسلمانوں کی بیٹیوں کو گھروں سے نکالا اور وہ ڈی چوک میں گئیں، پتہ نہیں وہ کس طرح کے ماں باپ تھے جنہوں نے اجازت دے دی۔ تو ایک انداز وہ تھا، اور ایک ابھی آپ گزر کر آئیں، ہماری بھی مسلمانوں کی مائیں بہنیں تھیں، اور انداز کیا ہے جی، اب اس کا اور اس دھرنے کا کوئی پاگل کا ہی بچہ ہوگا جو کہے گا جی ہاں موازنہ کرے گا۔ موازنہ کیا ہو سکتا ہے جناب، پاک اور ناپاک کا بھی کبھی موازنہ ہوا ہے؟ ساڑیاں بھی ماما ہیں نا جی، ساڑیاں بھی دیئن، ساڑیاں بھی بہنن، انداز یہ ہے جی، یہ انداز۔ جب کبھی غیرت نسواں کا خیال آتا ہے تو سیدہ زہرا کے پردے کا خیال آتا ہے، یہ انداز ہے ہمارا، ہماری ماؤں بہنوں کا بیٹا۔ یہ اسلام جب آئے گا، کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، جتنا اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے کائنات کا کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے۔
تے ہن جڑی ماں کہے نا پتر لبیک دے نال نہیں جانا تے انہوں ایک باری ضرور کہنا امی جدوں اسلام نہیں سی آیا تے تیری یہ حالت سی کہ تیرے نال نکاح کر لیندی سی اولاد، پیو مردہ سی تے بچے اپنی ماں نال نکاح کر لیندے سن عرب دے اندر، اور تجھے پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا۔ یہ دین ہی تو ہے جس نے آ کر بتایا، حضور نے فرمایا کتھے لبدے پھر دیو جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تے رب نے ماں دے پیروں چ رکھ چھڑنی، ماں مینوں کدے لئی منع کر رہی ہے؟ تو اور ہمارا کوئی مقصد نہیں جی بابا گلی گلی گئے، حضرت امیر المجاہدین کوچا کوچا نگر نگر ہند سندھ استاذ تشریف لے گئے، طوفانی دورے فرمائے، مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کی امت حضور سے جڑ جائے، اور حضور کی امت حضور سے جڑ گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں آج کا ہی، یعنی حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ سلطان محمود صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ آستانہ عالیہ، اس مبارک آستانے کے زیب و زینت ہیں جہاں سے علامہ اقبال کو بھی حضور کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ اس بات پہ اندازہ کر لیں کہ آپ مین سڑک سے لے کر یہاں تک منڈے سڑے سنگی پیدل بھی ٹردے آئے، یہ 1500 سال گزر گئے حضور جانا کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، ظاہری دنیا سے 1500 سال، اور 1500 سال تو بعد بن ڈٹھیاں تسی حضور نال اتنا پیار کر دے ہو، تو پھر صدیق اکبر نے تے مولا علی نے کتنا پیار کیتا؟ تاڑی یہ حالت ہے کہ لبیک جدوں دی آئیے نے گرمی سردی دا تے تصور ہی مکا چڑھے ہے، یعنی اس موسم میں تو بندے کہنے بس رضائی ہوئے تے اسی ہوئی ہے، جو نواشاں ہوئی ہیں تے گھروں باہر ہی نہیں نکل دے، یا نکلن گے تے جتھے جو تھے آگ دا مچ لا لے کے بیٹھ جان گے۔ اور آپ کی کیا حالت ہے؟ کسی نے میں نہیں ویکھیا جی رستے ویکھدا آیا، کسی نے انج نہیں کیتا جی، کسی نے میری نظر نہیں پئی جی کیوں یہ او کر دیں جنہاں نو زبردستی لے آیا جائے، اور جن کے پیچھے رسول اللہ کی نگاہ عنایت ہو جناب۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو صحابہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور رائنا کا تکا کاتا، یا رسول رائنا کا تناولو شیئن ثم رائنا کا تکا کاتا، رائنا کا تناولو شیئن فی مقام کا ثم رائنا کا تکا کاتا، حضور ایک گل پوچھنی ہے، سارے نے عرض کیتا جمع دا سیخہ ہے، یا رسول اللہ جیسی نماز دے اندر تانوں ویکھیا کہ تسی نماز دے اندر ہی اپنا کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں، کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں، حضور تسی اپنا ہاتھ مبارک تانوں کیتا، اپنے مسلے تو تسی اگے تشریف لے کے گئے ہو، اپنا ہاتھ مبارک اتے کیتا، پھر تسی ہاتھ مبارک تھلے کیتا تے پھر واپس اپنی جگہ تشریف لے کے آئے ہو۔ سب سے پہلا فتویٰ تو یہ بنتا ہے، حضور فرماتے تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی ہے، کیوں کہ تم نے نماز میں غیر اللہ کا خیال لایا ہے۔ جیسے جماعت والے کہتے ہیں خیال آ جائے غیر اللہ کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں کہ جدوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں ادوں خیال نہیں آندا شیطان دا۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ پہلی تو بات ہی یہ بنتی ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا رائنا کا، حضور اسی تانوں ویکھیا، ہم نے آپ کو دیکھا۔ اب ظاہر ہے جب نماز میں ہم قیام کی حالت ہوتی ہے تو ہماری نگاہیں سجدہ گاہ پہ ہوتی ہیں، اور صحابہ کی نگاہیں یہ اسلام نہیں بیان ہوا جی، جس کی وجہ سے بڑے رولے ہوئے جی۔ اگر یہ باتیں بیان ہو جاتی آج اس وقت دین تخت پر آ جانا تھا،
قسمیں اللہ دی آ جانا سی، گلیں ہی نہیں بیان ہوئیاں، نہ مولویوں نے بیان کیتیاں، اے لکھاں سلام ہیں جی حضرت امیر المجاہدین، اللہ دی قسمیں سانتے صحابہ دا نام ہی نہیں سی آندا ہے تے بابے نے دسیا۔ بچپن تو حضرت سعد دا نام نہیں سنیا، حضرت ابو دجانہ دا نام نہیں سنیا، حضرت ابو طلحہ دا نام نہیں سنیا، حضرت قعقاع دا نام نہیں سنیا، تے اے تے بابے دی مہربانی ہے جناب، انہیں آ کے تے ایسا حضور دی محبت دا ٹیکہ لایا، ہر نوجوان بچہ بوڑھا عورت مرد ایک کوئی گل کہندے ہیں جی تاجدار ختم نبوت۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی ہے، تم نماز میں کدھر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ وہابی کی نماز تھی نہیں، وہ تو صحابی کی نماز تھی۔ ان کی نماز یہ ہے جناب، یہ رب کی بارگاہ میں ایک ایس ایچ او دے سامنے انج ہو کے کھلوتے ہیں، رب دی بارگاہ چینج یہ کیڑی نماز ہے، یہ کیڑا دین ہے، رب دے سامنے اکڑ دے کھلوندے ہو۔ اور صحابہ کی نماز کیا ہے؟ صحابہ نماز میں بھی حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ چلو یہ بات چھیڑی گئی ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں سالنا خبابن، ساڑھے استاذ ہیں حضرت خباب، وہ صحابی رسول ہیں، فرمانے نے انہوں کو لو پوچھیا استاد جی ایک سوال دا جواب تے دیو، آپ نے فرمایا پتر پوچھو۔ عرض کی تو حضور اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرؤ فی الظہر والعصر، استاد جی اے دسو کہ جدوں آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پیشی دی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن، او دے قرآن پڑھ دے سن؟ اے حدیث تو مرزا جیل میں قیامت تک نہیں بیان کر سکتا، کیویں بیان کرے گا؟ کیونکہ وہ خالی مسلم علمی کتابی ہے، اندر ایمان گیا ہی نہیں تے مومن کیویں ہوئے گا؟ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ مسلمان کہتا جی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو سی 295 کو بدلنا چاہیے، ترمیم کرنی چاہیے، میں کہتا تیرا پیو بھی نہیں کر سکتا۔ اور پہلے جنہاں دے نال تیرا واہ پیاسی وہ ہجڑے سن، اے بابے دے ملنگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ حدیث چیلنج ہے ہمارا صحیح بخاری کی، اور اسی بخاری دے اندر ہے جڑا انہیں کول ایتھے بند کر کے رکھی ہوندی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سے سوال کیا ہوا کہ حضور پیشی دی تے دیگر دی نماز قرآن پڑھ دے سن؟ صحابی جواب دیتے ہیں پڑھتے تھے، جبکہ پیشی دے دیگر دی نماز دے اندر اچھی آواز دے نال قرات نہیں ہوندی، یہ آہستہ آواز قرات ہوندی، اچھی آواز تے قرات ہوندی ہی نہیں ہے۔ اے ایک ہی حدیث یاد کر کے ٹر جاؤ، تنوں اپنے آپ نال عشق ہو جائے گا۔ ویسے کسی نے عشق کو پوچھا تو کون ہے، انہیں کہا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم، انہیں کہا نہ میرا کوئی نا ہے نہ میرا کوئی جسم ہے، نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں، یہ میری تشریح پوچھنی ہے تے امیر المجاہدین نو ویکھ لے، میں کون ہاں نا تے امیر اتنی بات جی آپ نے فرمایا پڑھتے تھے، بات ختم، سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن دیکھو جی جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر دے۔ تابعی نے پوچھا جی بما کنتم تعرفون، تانوں کیویں پتہ چلتا سی پڑھ دے سن؟ کیونکہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر اونچی آواز نال قرات بولیے، اونچی آواز سے قرات نہیں ہوندی تے، اور تانوں کیویں پتہ چل جاندا سی؟ صحابی جھوٹ تو بول سکتا نہیں۔ آپ اور جمع کا سیگا بما کنتم، تانوں سارے نو کیویں پتہ چل جاندا سی کہ حضور پیشی تے دیگر دی نماز قرآن پڑھ رہے ہیں؟ جڑا جواب دیتا نا کوئی صحابی نے کڑاکے کٹ کے رکھ چھڑے، انہوں نے پوچھا جی کیوں؟ اس لیے کہ امام تو یہاں پر کھڑا ہے، 2.5 فٹ کا فاصلہ ہے، اور یہ جماعت اسلامی والوں کی نماز تو ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کھبا تھلے رکھنا ہے یا اتنے رکھنا ہے، پاویں وڈی عید ہوئے جنازہ ہوئے سجے کھبے ویکھ کے تے جنازے پڑھ دین کمینے، خالی نام رکھنے سے تو کام نہیں ہے پترو، لبیک دی حکومت آئے گی سارے نو لمبے پا کے رکھتے ہیں۔ ایک حال یاد رکھنا، معافی انہوں ہی لبنی ہے
جڑا رسول اللہ دے سامنے انج ہو کے آئے گا جی اپنی تحقیقاں پیش کرنے والے نو معافی نہیں لبنی نے گل یاد رکھنا ذہن بنا لو بعد وچ اوکھا ہو کے بننا نے یہ تانوں میں پہلے دس رہا جدوں حضور دا دین آنا ہے اچانک کی آواز آنی ہے جی جامع مسجد رحمت للعالمین سے باہر والے سپیکروں پر اعلان ہو رہا ہوگا اور جب سپیکروں پر اعلان ہوگا رضوی میڈیا بھی اور سارے میڈیا پر آفیشیل پیجز پر بھی یہ بات چل جائے گی اور پھر اللہ کے فضل سے اب الیکٹرانک میڈیا تو ویسے ہی پیچھے پیچھے رہتا ہے کہ کوئی سانوں بھی ٹائم دے چھڑو یہ خبر چل جائے گی ایک ہی خبر چلنی ہے مبارک و اہل اسلام کو کہ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اسلامی نظام کو نافذ کر دیا جی بما کنتم تعرفون ذالک تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ پیشیتے تے دیگر دی نماز دے اندر حضور قرآن پڑھ لیندے امام یہاں کھڑا ہوتا ہے مقتدی یہاں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ساڑی ان گجرات علی یا لاہور شریف علی نماز دے ہے نہیں سی کہ نماز پڑھ دیں پورا لاہور پھر آئیے نماز پڑھ دیں پورا پاکستان پھر آنے تو اسلام پھر دیں اوہو میں تے اتھے نماز پڑھ رہا سا یہ تو صحابہ کی نماز تھی اور نگاہیں یہاں ہوتی ہیں تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا حضرت خباب نے جواب دیتا پہلا تے عربی دا جملہ تاں پڑھدا کہ مولویوں نوں بھی لطف آنا چاہیے جی سانوں کٹ آندا ہے اے ویکھو علم رکاوٹ نے حضور علم ہاتھ نہیں کھلن دیندا علم انج نہیں ہون دیندا انج علم کہندا تو انج کریں گا کیویں لگے گا چلیا تو انج کر کے ویکھ تینوں بعد وچ پتہ چلے گا تو کیویں لگے گا تینوں تو آواز آئی ہوئے گی یہ جو تو کر رہے نا یہ کوئی اور نہیں ویکھ رہا اسی ویکھ رہے ہیں اس بات پر اکثر حیران ہوتا ہوں حضور کہ عام بندہ عام سے مراد صرف یہ ہے کہ اس نے درس نظامی نہیں کی وہ نعرے لاندا ہے مولوی کیوں نہیں بولتا یعنی ایک کوئی گل حضور دی شان بیان ہو رہی ہے نا مولوی نو تو زیادہ چس آنی چاہیے مولوی نہیں بولتا کوئی ادھروں بول پائے گا کوئی ادھروں بول پائے گا کوئی یونیورسٹیوں دے بچے بول پائیں کی وجہ ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے مولوی غیاب و جستجو رضوی حضور و اضطراب رضوی حضور و اضطراب اگے نکل گئے آپ نے فرمایا بے اضطراب لحیتہ بے اضطراب لحیتی اے ساڑھے واسطے جی میں تے قسم انج کردا رہنا اس جملے تے بے اضطراب لحیتی کہا جی کہ میں پتہ چلتا سی صحابی نے جواب دیتا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا داڑھی شریف حرکت کرتی سی پتہ چل جانا سی اور یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا یہ بیان کرنا ہے آپ کی توجہ سے میں بات عرض کرنے لگا ہوں ایمان نال دسنا جی ایتھے امام کھلوتا ہے جی بس تو جو بندہ پیچھے کھڑا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ داڑھی ہل رہی ہے کیسے پتہ چلے گا جی کوئی بندہ کھلو کے دسے جی کوئی بھی بندہ دسو جی کہ میں پتہ چلے گا یہ تو بخاری کی حدیث ہے صفحہ نمبر 123 پر ہے جڑی مرزے دے ہاتھ چے دسو جی کوئی دسے کہ میں پتہ چلے گا سبحان اللہ جواب صحیح دے رہے ہیں بالکل صحیح جواب ہے جی تو ان کو انعام بھی پیش کرتے ہیں جی یہ چوکے لے ایک قاضی صاحب کی طرف سے توجہ بے اضطراب صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے لیکن کنج ویکھ دے سن اے اگلا مسئلہ ہے کنج ویکھ دے سن یہ تو نماز ہو رہی ہے یہ جواب امام عینی نے دیتا فرمایا اے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور دے پیچھے اور رسول اللہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں امام عینی نے عمدۃ القاری میں جواب دیا تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا فرمایا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ صحابہ نماز پڑھ دے ایک باری اوکر کے حضور دے چہرے کی زیارت کر لیں مولوی نو پہ گیا درد کلانج خدا دی قسمیں کہندا جی یہ تو آپ کو مولوی صاحب آپ نے کیا بات کر دی میں نے کہا میں نے نہیں کی ہے امام بخاری نے کی ہے انج ہو کے ویکھ لیندے سن انج کر کے
اے جڑے سجے پاسے کھلوندے سن انج کر کے تے جڑے اس پاسے کھلوندے سن انج کر کے ویکھ دے مولوی صاحب کہنے لگے جی نماز ٹوٹ گئی. میں نے کہا خیر ہو، یہ گکھڑ والوں کی نماز تو ہے نہیں، یہ تو مدینے والوں کی نماز ہے. اتھے صدیق اکبر کھلوتے ہیں، چھیتی چھیتی نہیں ٹوٹتی. کہتے ہیں کیسے بچی ہے؟ میں نے کہا ٹوٹی کیسے ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو ظاہرہ جب استقبال قبلہ مفقود شرط اضافات شرط فات المشروط، جدو شرط ہی نہیں پائی گئی تو ادو نماز تے ٹوٹنی ہے. شرط ہے کہ جدو تسی نماز پڑھ رہے ہو تو چہرہ کدھر ہونا چاہیے. تو جدو صحابہ نے انج کر کے ویکھیا تو چہرہ قبلے تو پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئی. اور میں کہا چھیتی چھیتی نہیں ٹوٹتی، انی بھی کچی نماز نہیں صحابہ دی کہ انج کرن نال ٹوٹ جائے. کہنا دلیل دیو کیوں نہیں ٹوٹی؟ میں کہا سجڑا تا نہیں ٹوٹی، پہلے قبلے وال چہرہ سی، بعد قبلے سے قبلے وال ہو گیا. بس اتنی بات ہے، پہلے قبلے کی طرف، بعد میں قبلے کی طرف. تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ لیاؤ جواب ان حدیثاں دا. تسی 6 نہیں 7 واری جم کے آؤ تسی جواب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تہاڈا مذہب ہی جھوٹا ہے، تہاڈا مسلک ہی جھوٹا ہے. جھوٹے ہونے دی سارے نالوں وڈی نشانی ہے تہاڈے چہرے تے لعنتاں برس رہی ہیں. مقابلہ ساڈے نال کر دیو، ساڈے بابے دا چہرہ تے 47 گھنٹے بعد ہی تر و تازہ رہا ہے. اے نور وال قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم اسی قبراں وچ پیا نو. پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھن گے نا 10 حضور دے بارے کی، اے نہیں پوچھن گے کوٹھیاں کتنیاں سن تے ذات کی ہے تیری، گڈیاں کتنیاں سن، کتھے کیڑی کیڑی پارٹی چ گیا. اے تے سوال ہی نہیں ہونا، سوال ہے ہونا 10 حضور دے بارے کی کہندا سے. تے اللہ دے فضل و کرم نال جدوں تہاڈی واری آنی تسی جواب ہی دیو گے حضور لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ آ جانا ہے اللہ دی قسم. اسی فرشتہ نو کہاں گے نا جی ساڈا تسی CDR کڈاؤ نا ذرا 19 دسمبر اللہ سانو جے پوچھتے ہو کی کہندے سو ساڈا CDR تہاڈے کول ہے لکھیا تسی یہ پوچھ ساڈے کول رہے ہو. تانوں آپ ہی پتہ کڈو ذرا CDR تانوں پتہ چل جائے گا سی کی انہیں جانا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت رضوی تیرے جانثار جب تک سورج چاند رہے گا یوں ہی ان کا ساڈے CDR. اور 11 مرتبہ شکریہ ادا کرنے کا میرا دل ہوتا ہے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں 11 بار کہوں یا رسول اللہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ. کسی کے مقدر میں تتلی ہے، کسی کے مقدر میں کاغذی شیر ہے، کسی کے مقدر میں اور کاغذی بلہ ہے، کسی کے مقدر میں کاغذی تیر ہے. یہ صرف ہم وہ خوش نصیب ہے اللہ نے ہمیں ایسی پارٹی دی ہے کہ ہم نعرہ بعد میں لگاتے فرشتے ثواب پہلے لکھنا شروع کر دیں. یہ بس یہ ثواب لکھا جا رہا ہے. آئندہ لاؤ کسی سیاسی پارٹی دا نعرہ ثواب لبے گا جی. ایمان نال دسنا جی PTI دا نعرہ لاؤ گے ثواب لبے گا؟ نون لیگ دا لاؤ گے؟ لو جناب اے جواب تے ساڈے مفتیاں نے تگڑا دے چھڑیا نا. تے ہن ایمان نال دسنا جدوں دن قیامت دا ہوئے گا تے نعرہ اتھے لگے گا یا نہیں لگے گا؟ یعنی توجہ آج اے منڈے بن ڈٹھیاں حضور دے نعرے اتنے لاندن کہ انج لگدا ہے نا دے سینے پھٹ جان کے تے جدوں اے حضور نو ویکھ رہے ہون گے اودوں ہی نہ دی کی کیفیت ہے.
گل ختم کریے جناب. فرمایا کہ داڑھی شریف حرکت کرتی تھی اور ہم یوں آگے ہو کر دیکھ لیتے تھے تے نماز بھی پوری ہو جاندی سی تے سانو حضور دی زیارت بھی ہو جاندی سی. اے حضور دے نال اس پیک تے پہنچ کے محبت کریں گے تے گل لبنی. حدیث شریف جڑی ذکر کر رہے سو انہوں مکا کے تے گل ختم جناب. عرض کیتا یا رسول اللہ تسی اپنا ہاتھ مبارک کتے کیتا, اگے تشریف لے گئے ہو, پھر واپس آئے ہو ہاتھ مبارک تھلے کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اریت الجنہ. یہ ترجمہ سارے وابی دیوبندی جھوٹا کر دیں, غلط ترجمہ کر دیں, ڈنڈی مار دیں. عادت ہی ڈنڈی مارن دی. وہ ساڑھے راوی دے کول نا جی ایک لکڑی سیلاب دے اندر آ گئی تو سیدھی لکڑی آئی تو کنارے لگ گئی تے سارا لاہور انہوں ویکھن واسطے اتنے ٹر گیا. تو اتنے ایک پیر صاحب بھی سن 30 سال تو انہوں دا آستانہ بھی چل رہا سی. انہوں نے ویکھن واسطے کدی اتنے بندے نہیں جمع ہوئے جنہ لکڑی نو ویکھن واسطے ٹر گئے. تو پیر صاحب نے لکڑی نو پوچھا وہ تینوں ویکھن واسطے ساری دنیا آ گئی ہے, مینوں 30 سال ہو گئے نے اتنے کام کردے ہیں, مینوں ویکھن واسطے کوئی نہیں آیا. انہیں کہا حضور میرے ڈنگ پڑنگ کوئی نہیں, سدھی سدھی آندھی گئی ہیں. ہوں جڑے کہنے جی بابے خادم نال پوری دنیا کیویں ٹر گئی ہے, وہ تاں ٹری ہے, ڈنگ پڑنگ کوئی نہیں ہے. بات ڈنگ پڑنگ ہوئے گا تو پھر نال کوئی نہیں نہ ٹرے گا. اور جو کہتے ہیں نہیں بس مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم, اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ تیری گلی. تو اب یہ دیکھو جی, یہ ترجمہ کہتے ہیں انی اریت الجنہ, میں نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں چلا گیا تھا. یہ کمال تو نہیں ہے رسول اللہ کا, یہ تو کوئی بات نہیں. لفظ بتا رہے مجہول کا صیغہ ہے, ترجمہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. انی اریت الجنہ کا ترجمہ یہ حضور فرماتے میں ادھر تھا, جنت میرے پاس آ گئی. ہاں جنت میرے پاس آ گئی. یہ تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا بلال کدھر ہے, بلاؤ. جب معراج سے واپس آئے فرمایا کی کام کر دیں, میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. تیرے قدموں دی آہٹ جنت اچ میں سنی, حالانکہ بلال ٹرے مکے چ, تے آواز کتھے گئی؟ اور حضور لامقام ہے اور بلال مکے میں چل رہے, حضور آواز وہاں سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی جا سکتی ہے, تو کیا لبیک والوں کے نعرے حضور نہیں سن رہے ہوں گے؟ جب اسلامی نظام آئے گا تو جمعے میں یہ حدیثیں بیان کی جائیں گی نا. ہاں آپ جناب وہ جتنی سوسائٹی ہیں جی لکھیا ہویا بیان آئے گا, کون لکھ کے دے گا؟ جنہوں استنجا کرن دا وال نہیں ہے, جنہوں دعائے قنوت دا ترجمہ نہیں آندا, وہ مولوی صاحب کو بتاتے نہیں جناب آپ نے یہ کہنا ہے تو یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے. اب تو یہ حال ہے. تو جب اسلام کا نظام آئے گا انشاءاللہ تقریر کی تیاری لاہور سے ہوا کرے گی. اور پھر جب ساری سوسائٹیوں میں منصبہ نبیًا لگے گا تو لطف تو آئے گا نا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انی اریت الجنہ, میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا, جنت مجھے دکھائی گئی, جنت میرے پاس لائی گئی. فتناولت منہا عنقودا, تو میں نے انگور کا ایک گچھا پکڑنا چاہا, انگور کا ایک گچھا, تو میں نے پھر چھوڑ دیا. لیکن اگر میں پکڑ کے لے آتا لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا, فرمایا جب میں لے آندا قیامت تک تسی کھاندے رہندے, مکڑی نہیں سی. ایک گچھا, برکت دیکھو حضور کے ہاتھ کی. کتنے گچھے؟ ایک گچھا. فرمایا تم کھاتے, فرمایا پھر صدیق اکبر کے مرید کھاتے, عمر کے مرید کھاتے, عثمان کے مرید کھاتے, علی کے مرید کھاتے, حسن کے مرید کھاتے, حسین کے مرید کھاتے, قادری کھاتے, چشتی کھاتے, نقشبندی کھاتے, شاذلی کھاتے, سہروردی کھاتے, رضوی کھاتے. انگور دے گچھے نے نہیں سی مکڑا. عرض کیتا پھر لے کے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا ہم نے فیصلہ چینج کر لیا, ہم نے کہا قیامت والے دن جنت کا دروازہ کھول کر تمہیں اندر بھیج دیں گے, ادھر کھاتے رہنا. گل ختم جناب. اب سانو مان کتنا اپنے سائیاں تے. دیکھیں جی یہ بندے کا قد 5 فٹ ہے تو ہاتھ اوپر کرے گا تو 7 فٹ ہو جائے گا نا, اتنا ہی. یہ ایڑیاں بھی چک لوے اتنا. ایک بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا جی. بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں استدلال کر رہا ہوں.
حضور مدینہ میں کھڑے، ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ حضور مدینہ میں کھڑے، خطیب ہوں نہیں، نہ مجھے خطابت آتی ہے، جدھر بیٹھتا ہوں جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں توجہ کرتے ہیں، بات ہو جاتی۔ حضور مدینہ میں کھڑے اور ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ جڑے گنگے نہیں ہو وہ ضرور بولو، ہاتھ کتنے جا رہے ہیں؟ اچھا، انسان کا قد 10 فٹ ہوگا تو ہاتھ اونچا کر لے گا تو 12 فٹ ہو جائے گا۔ ہاتھ کی اتنی اپروچ ہے یہ لیں۔ لیکن یہ والے جو سنگی کھڑے ہیں، یہاں سے باہر جا کر دیکھیں تو ان کو تیسرے آسمان پر بھی ستارے نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھ میرا 12 فٹ اونچا جا رہا ہے، مگر نظر کا کمال یہ تیسرے آسمان پر ستارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ مبارک کی اونچائی اور رفتار اور اپروچ کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں کھڑے اور ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر نگاہ کا کیا حال ہوگا؟ نگاہ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہاتھ اتنا اونچا ہے تو پھر جب غلام فیض آباد گئے تو حضور نے نہیں دیکھا ہوگا؟ غلام جب ایم اے کالج پہ پہنچے تو نہیں دیکھا ہوگا؟ جب رانا ٹاؤن آئے نہیں دیکھا ہوگا؟ جب وزیر آباد پہنچے نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ دیکھتے نا تو ہم بچتے کیسے؟ یہ تو ان کی نگاہ کا کمال تھا۔ ساڑھے لاہور دا ایک بندہ، انہوں گل سمجھ آ گئی، انہوں کسی نے پوچھا، دی داڑھی شریف نہیں ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، انہوں کسی نے پوچھا جناب کہ کیویں تسی آ گئے؟ انہوں نے کہا موجاں ہی بڑیاں لگی رہی ہیں اتھے۔ کہ جی کیویں؟ انہوں نے کہا پہلے جدوں ترنے ہوندے سن تو استاد ایتھوں بیٹھ کے تو حضور دی طرف توجہ کر کے عرض کردے سن، حضور میرے بچے آ گئے نے، کرم فرما دینا۔ پہلے اے حال ہوندا سی، ادوں کدی ڈر نہیں لگیا۔ ہن تے ساڈا بابا حضور دے قدماں وچ بیٹھ کے کہندا ہے حضور ساڈے بچے آ گئے نے، حضور ساڈے بچے آ گئے نے، حضور ساڈے بچے آ گئے، حضور ساڈے بچے آ گئے۔ اور بچے کیسے؟ ساڈا منڈا ہے تے گجراں والے دا، او پنڈی دھرنے پہنچیا تے اودے ابے نے فون کر کے انہوں کیا، انہوں نے کہا تو نہیں باز آنا پھر واپس گھر نہیں آنا، تینوں پتہ نہیں اتھے شیل مار رہے ہیں، ہن میں تینوں آخری فون کر رہا، جے تو میرا تخم ہے نا، میرا بچہ لگدا ہے تے ایتھے گھر آ جا۔ تے پتر نو بابے نے چارج کیتا ہے، پتر اپنے پیو نو کہندا اچھا ابا جی پھر میری بھی گل سن لو، جے تو میرا ابا لگ دے تے تینوں دھرنے چاہنا پینا ہے۔ انیاں ڈاڑیاں گلاں کنے کرنیاں سن؟ اے کسی نے بھی نہیں سن کرنیاں۔ حضرت بلال فرماندن ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا، یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی عجب تے انوکھیاں گلاں کیتیاں جان گیا، کسی اور دا نام نہیں آئے گا، آپ دی برکت نال آپ دے غلاماں دا نام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام، علماء کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کا سیاسی ونگ TLP تحریک لبیک پاکستان ہے، اور ہمارا انتخابی نشان ہے کیڑی؟ ہاں جڑی کنٹینر بھی چک دی ہے تے جڑے ڈبل ویلڈ ہوئے انہوں بھی چک دی ہے تے جنہاں مٹی تے کچڑ تے انہوں نے کرنٹ چھڈیا ہوئے انہوں بھی چک دی ہے۔ اللہ دے فضل نال لورو ٹر دی ہے تے ڈبو پنڈی تو چکیا جاندہ ہے، تلی پنڈی تو چکیا جاندہ ہے، تے او دے تے مور لانی نے جناب۔ نال لبیک دا نعرہ بھی لانا ہے تے نال انگوٹھے چمنے بھی ہیں تے نال انگوٹھے لانے بھی ہیں۔ جتنے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں اور عہدیداران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ سلامت رکھے، اور اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں، خوش ہو جائیں۔